مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاک پاکیزہ ہیں، کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے، اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا۔ کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں، اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے، ایسی شفاف اسکن ہے ان کی۔ نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ پھر جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کے لیے جنت میں ہر آسائش موجود ہوگی۔ اس میں ایک مخلوق ایسی ہے کہ اگر وہ زمین کی طرف جھانک لے تو زمین میں جو کچھ ہے اس کی روشنی کے سامنے مدھم ہو جائے۔ تو آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے کہ جنت کی حور کیسی ہوگی۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی جنتی حور زمین کی طرف جھانکے تو آسمان سے زمین تک روشنی ہو جائے اور ساری فضا زمین سے آسمان تک خوشبو سے معطر ہو جائے، اور اس کے سر کی چادر دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور اگر جنتی حور دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے، جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے۔ حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے باہر سے نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز بھی نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگنا ہے، اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈال دو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں دھاگا نظر آئے گا۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا، جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا، معانقہ اور مصافحہ کر کے اس کا استقبال کرے گی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم اس کی جن انگلیوں سے چاہو پکڑو، اگر اس کی ایک انگلی پوری دنیا پر ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی مان پڑ جائے، اور اگر اس کے بالوں کی ایک لٹ نظر آ جائے تو مشرق و مغرب کی ہر چیز اس کی پاکیزہ خوشبو سے بھر جائے۔ جنتی شخص اپنی مسہری پہ بیٹھا ہوگا، اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا، وہ گمان کرے گا کہ شاید اللہ عز و جل اپنی مخلوق پر نگاہ کرم فرما رہے ہیں، لیکن جب وہ اس نور کو دیکھے گا تو وہ ایک حور ہوگی جو یہ کہے گی کہ اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ تو وہ کہے گی، میں ان حوروں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ پھر وہ اس کی طرف رخ کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کے پاس جو حسن و جمال ہے وہ پہلے والی حوروں میں نہیں، اور کسی بھی شخص کو یہ معلوم نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے، صلہ ان کے کاموں کا ہے۔ پھر وہ اسی طرح اپنی بیویوں میں سے ایک حور سے دوسری کی طرف منتقل ہوتا رہے گا۔ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے، اور اگر وہ اپنی اوڑھنی ظاہر کر دے تو سورج اس کے حسن کی وجہ سے دھوپ میں رہے گا، چراغ کی طرح ہو جائے گا جس کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، اور اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین و آسمان کی ہر چیز کو روشن کر دے۔ اگر جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت 7 سمندر میں اپنا تھوک ڈال دے تو وہ سارے سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ اگر آسمانی حور کے ہاتھ میں سفیدی اور اس کی انگوٹھیاں زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جائیں تو اس کی وجہ سے زمین اس طرح روشن ہو جائے جس طرح سورج دنیا والوں کے لیے روشن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا، یہ تو میں نے اس کے ہاتھ کا تذکرہ کیا ہے، اس کے چہرے کی سفیدی اور حسن و جمال اور اس کے تاج کے یاقوت و زبرجد کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ اللہ نے حور العین کو کس طرح تخلیق فرمایا ہے؟ انہوں نے فرمایا، اللہ نے حور العین کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرمایا ہے، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ ان کے پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتا ہے، اسی پر باقی بدن کی تعمیر ہوتی ہے۔ اللہ نے حور العین کو پاؤں کی انگلیوں سے اس کے گھٹنے تک زعفران سے بنایا ہے، اور اس کے گھٹنوں سے
इसके सीने तक कस्तूरी की खुशबू से बनाया है और इसके सीने से गर्दन तक शोले की तरह चमकने वाले अंबर से बनाया है और इसकी गर्दन से सर तक सफेद काफूर से तख्लीक किया है। इसके ऊपर गुले लाला की 70,000 पोशाकें पहनाई गई हैं। जब वो सामने आती है इसका चेहरा जबरदस्त नूर से ऐसे चमक उठता है जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज, और जब सामने आती हैं तो इसके पेट का अंदरूनी हिस्सा लिबास और जिल्द की बारीकी की वजह से दिखाई देता है। इसके सर में खुशबूदार कस्तूरी के बालों की चोटियां हैं। हर एक चोटी को उठाने के लिए एक खिदमतगार होगी जो इनके किनारे को उठाने वाली होगी। ये हूर कहती होगी, ये इनाम है औलिया का और सवाब है इन अमाल का जो तू बजा लाया। जब नमाजी सलाम फेरता है और ये नहीं कहता, ए अल्लाह मुझे दोज़ख से निजात अता फरमा और मुझे जन्नत में दाखिल फरमा और मुझे हुरुल ऐन से ब्याह दे, तो फरिश्ते कहते हैं अफसोस, क्या ये शख्स बेबस हो गया है। अल्लाह के सामने दोज़ख से पनाह तलब करे और जन्नत कहती है अफसोस, क्या ये शख्स आजिज हो गया है। अल्लाह से जन्नत मांगे और हूर कहती है ये शख्स आजिज हो गया है कि अल्लाह से इसका सवाल करे और इसकी हुरुल ऐन से शादी कर दे। जब मुसलमान नमाज के लिए खड़ा होता है तो इसके लिए जन्नत खोल दिया जाता है। इसके और इसके रब के दरमियान से पर्दे हटा दिए जाते हैं और हूर इसकी तरफ अपना रुख कर लेती है जब तक वो ना थूके और ना नाक सुनके, क्योंकि हुरुल ऐन इस नज़ला जुकाम वगैरह से पाक है और उनसे नफरत करती है। जो शख्स थोड़ा खाना खाकर नमाज पढ़ते हुए रात गुजारता है, सुबह तक हुरुल ऐन इंतजार में रहती है कि शायद अल्लाह इस नेक बंदे के साथ हमें ब्याह दे। याद रखना, जब दुनिया वाली औरतें जब जन्नत में जाएंगी तो हुस्न में हुरुल ऐन से भरकर होंगी। हुरुल ऐन जन्नत की वो पाकीज़ा, खूबसूरत, गोरी और बड़ी आंखों वाली औरतें हैं जो दुनिया की औरतों से जुदा हैं। इनकी तख्लीक का कवाम भी मुख्तलिफ है। अलबत्ता दुनिया की औरतों का हुस्न जन्नत में दाखिल होने के बाद हुरों से बढ़कर होगा और वो हुरों की मलका सरदार होंगी।